ایک ایک کر کے تم سب مدینے کی طرف چلے آؤ. مکے کے جو مسلمان اسلام لا چکے تھے ان کو مکے سے مدینہ آنے کا پاور، مدینے آنے کا آرڈر دیا جا چکا تھا. صہیب الرومی کو بھی اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. میرے بھائیوں آؤ، میں تمہیں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ منظر میں تمہیں دکھلاتا ہوں. صہیب رومی اپنی دولت، اپنا کمایا ہوا مال لے کر بوریے بستر میں باندھ کر تھیلی میں لپیٹ کر جب مکے سے مدینہ کی طرف جانے لگے، یہ سوچ کر کہ اس دولت کو ہم مدینے میں جا کر جناب محمد رسول اللہ پر خرچ کریں گے، اس دولت کو ہم جناب محمد رسول اللہ پر لٹائیں گے، اس دولت کو جا کر ہم اسلام پہ خرچ کریں گے، وہاں کے صحابہ پہ ہم خرچ کریں گے. جیسے ہی مدینے جانے کے لیے تیار ہوئے، گھوڑا تیار کیا، سواری تیار کی، مکے کے لوگوں نے، مکے کے کافروں نے، مکے کے قریشیوں نے گھیر لیا. اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینے جا رہا ہوں. جاؤ، مبارک ہو مدینے جانا، تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جاؤ مدینہ. لیکن یہ بتاؤ تھیلی میں کیا ہے، پوڈری میں کیا ہے؟ جواب دیا اس پوڈری کے اندر میری محنت کی کمائی ہے. کہا تم تو جب روم سے آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، ماں باپ نے اسلام لانے کے جرم میں سب چھین لیا تھا، میں خالی ہاتھ آیا تھا مکے میں. کہا کہ یہ ساری دولت تم نے مکے میں کمائی ہے نا؟ کہ ہاں. یہاں سے بزنس کر کے کمائی ہے نا؟ ہاں. ہمارے بھائیوں کے ساتھ مل کے کمایا ہے نا؟ ہاں. تو پھر اس دولت کو، اس مال کو ہم تمہیں مدینے میں نہیں لے جانے دیں گے، کیونکہ یہ مکے سے کمائی ہوئی کمائی ہے، یہ مکے کی بزنس کی برکت ہے جو تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو. محنت مکے میں کرو، کماؤ مکے میں، اور اپنی محنت کی کمائی لے کر جاؤ کہ مکے سے مدینہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر مدینے جانا ہے تو اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی پوری محنت کی کمائی کو چھوڑ دو، مکے ہمارے حوالے کرو. اب بولو کمائی چھوڑو گے یا مدینے جاؤ گے؟ سوچا تھا لچر پچر ایمان ہوگا، اتنی محنت کی کمائی اور گاڑی کمائی وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ خود بھی نہیں جائے گا اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دے گا. کہا بولو کمائی چھوڑتے ہو یا محمد کا دین؟ کہتے ہیں نادانوں. کیا جواب تھا؟ کہتے ہیں نادانوں شرم کرو، نادانوں شرم کرو، حیا نہیں آتی تمہیں؟ میرے ایمان کا سودا کرتے ہو، میرے اسلام کا سودا کرتے ہو. ارے اگر میں نے اس دولت سے بھی 1000 گنا زیادہ دولت کمائی ہوتی اور تم نے یہ کہا ہوتا کہ اسلام کو چھوڑو گے یا یہ دولت، تو میں اس دولت پر لات مار دیتا. یہ تمہاری مکے سے میری کمائی ہوئی دولت تمہارے نام قربان، نچھاور کرتا ہوں تم پر، لیکن میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت صہیب رومی نے ساری دولت چھوڑ دی اور پھر مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے صہیب کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے نبی ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت مکے والوں نے چھین لی، مکے میں کمائی ہوئی دولت تو نچھاور کر کے، قربان کر کے اور اسلام بچا کر واپس آ گیا ہوں. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا اے صہیب اگر دولت چھوڑ دی اور اسلام بچا لیا تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں تم نپٹ گئے ہو. یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں تم نپٹ گئے ہو. میرے پیارے ساتھیوں اسلام قربانیاں مانگتا ہے، تم شراب نہیں چھوڑ سکتے ہو مسلمان کہلاتے ہو، جوا نہیں چھوڑ سکتے اور مسلمان کہلاتے ہو، تمہاری بیٹیاں اور مائیں بہنیں بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی اور اس مسلمان کہلاتے ہو. شرم نہیں آتی ہمیں اور آپ کو؟ ہم اپنے آپ کو ایسا مسلمان کہلوا رہے ہیں اور پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ قربانی ہم نے کچھ نہیں دی ہے.
ہم اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اسلام نافذ نہیں کروا پائے ہیں، ہم اپنے گاؤں میں اسلام کیا نافذ کریں گے؟ ہم اپنے سماج میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ ہم اپنے سماج میں کیا اسلام نافذ کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام قربانیاں مانگتا ہے، قربانیاں۔ آج دنیا میں امن ایسے قائم نہیں ہوتا ہے، اسلام نے جو اصول بتائے ان اصولوں پر چلو۔ کیا یہ امن ہمیں بتائیں گے دنیا میں امن؟ امن جانتے ہو؟ ایک شخص آتا ہے عدی بن حاتم، بخاری شریف کی جو حدیث اب میں سنانے جا رہا ہوں اس کو سن لیجئے گا، بڑی پیاری روایت ہے۔ عدی بن حاتم اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے امن کیسے قائم ہوتا۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول کے کان میں کچھ کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوریزی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے، چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہماری جانیں جا رہی ہیں۔ آپ نے ان کی بات کو سنا اور ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں دوسرے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے بھی نبی اکرم کے کان میں کچھ کہا۔ انہوں نے جو بات کہی اس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول رہزنی بہت ہو رہی ہے، چوری بہت ہو رہی ہے، ڈکیتی بہت ہو رہی ہے، جو قافلہ راستوں سے آتا ہے ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، رہزنی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہے، ان کو قتل کر کے مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ غور کیجئے کون سا زمانہ تھا وہ اور شکایت کب ہو رہی ہے؟ یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں حکمرانوں کے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے۔ وہ سنیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ راستے میں جو آ رہا ہے قتل ہو رہا ہے، جس کے پاس مال تجارت یا سامان ہے تو چاقو اور تلوار دکھا کر لوٹ لیا جا رہا ہے۔ یہ دو شکایتیں اللہ کے نبی سے کی جا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سنو، اے عادی سننا، میرے بعد اگر تم زندہ رہو گے، بخاری شریف کی حدیث، میرے بعد تم زندہ رہو گے تو تم دیکھو گے۔ کیا کہا آپ نے؟ ہیرا کا نام سنا ہے؟ حضرت عادی کہتے اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر دیکھا؟ ہیرا شہر گئے ہو کبھی؟ کہا اللہ کے نبی گیا تو کبھی نہیں ہوں لیکن نام سنا ہے۔ ہیرا شہر، اللہ کے نبی نے کہا ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ظلم کرنے والے حکمراں اور لیڈر سنیں، انسانوں کے خون کو گاجر اور مولی کی طرح ان کے جسموں کو کاٹنے والے لیڈر اور حکمراں سنیں، اور عدل اور انصاف اور امن و امان کیسے قائم ہوتا ہے سیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک عورت ہیرا شہر سے اکیلی چلے گی اور مکے تک آئے گی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ اکیلے آئے گی، وہ مکہ شہر میں آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور سیدھے اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا شہر واپس چلی جائے گی۔ اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی چھونے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کب کہہ رہے ہیں؟ جب لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ کہا کہ ایک عورت کو تم دیکھو گے ہیرا شہر سے اکیلے چلے گی، مکے میں آئے گی،
طواف کرے گی، صفا مروا کے چکر لگائے گی اور اپنی سواری پر بیٹھ کر ہیرا چلی جائے گی، کوئی بھی شخص اس کو ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ زمانہ میرے بعد اگر زندہ رہو گے تو دیکھو گے، تو میں نے دل میں سوچا فَعَيْنَا دُعَارُ تَيْئِن، اللہ کے نبی کیسا مذاق کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کہا نہیں میں نے، لیکن دل میں سوچا اے اللہ کے رسول یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں، ایک عورت یا مرد کی تو عزت نہیں بچتی، مرد کی تو جان نہیں بچتی، ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی، یہ قبیلہ بنو طے کے یہ قاتل، یہ لٹیرے، یہ راہزن کہاں چلے جائیں گے، یہ کہاں غائب ہو جائیں گے، یہ راستے میں کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، جس کو بھی دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، اور جو ان کو مال نہ دے اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ کہاں چلے جائیں گے، یہ لوگ کہاں غائب ہو جائیں گے، ایسا ہوگا؟ یہ تو میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی ہے عدی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اگر میرے بعد زندہ رہے تو کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے تو میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، وہ کسرا جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں عقیدہ تھا لوگوں کا کہ ان کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، ان کو کوئی جیت نہیں سکتا۔ مسلمانوں ہم نے ان چیزوں کو جیتا ہے، تم ہو کہاں؟ تم معمولی سا کشن گنج جیتنے کے لیے اتنا تڑپتے ہو، تم چاہو تو پورا بہار اپنی مٹھی میں لے سکتے ہو۔ یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں محمد الرسول اللہ سے، یہ ہنر سیکھنا ہوگا تمہیں شریعت سے، یہ کانفیڈنس اور یقین تمہیں لینا اور حاصل کرنا ہوگا صحابہ کرام سے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر وہ مکے میں آئیں گے تو عدی ابن حاتم کہتے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کس کسرا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے کسرا کی؟ کسرا ابن ہرمز، یہی کسرا جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، کسرا ابن ہرمز کی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اسی کسرا، اسی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، اسی کسرا ابن ہرمز، اسی بادشاہ کے خزانے فتح ہو کر مکے میں آئیں گے، تم دیکھو گے، مدینے میں آئیں گے، تم دیکھو گے۔ اور تیسری بات پھر فرمائی اے عدی اگر میرے بعد تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنی مٹھی میں سونا اور چاندی بھر بھر کر نکلیں گے، لوگوں کو صدقہ کریں گے، لوگوں کو زکات دینا چاہیں گے، خیرات کرنا چاہیں گے، لوگوں کو غریبوں کو سونا اور چاندی بانٹیں گے، لیکن کوئی سونا لینے والا نہ ہوگا، کوئی چاندی لینے والا نہ ہوگا۔ لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اپنی مٹھی میں سونا بھر بھر کے، چاندی بھر بھر کے وہ لے جائیں گے صدقہ دینے کے لیے، لیکن صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب نہیں ملے گا، صدقہ قبول کرنے والا کوئی غریب انسان نہیں ملے گا، یعنی سونا اور چاندی لینے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ عدی ابن حاتم نے اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بتایا کیا ہے میرے ساتھی غور سے سنو، دو چیزیں تو میں نے جناب محمد الرسول اللہ کی بتائی ہوئی اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں، دو چیزیں تو میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے، ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلی آتی ہے،
اپنی سواری پر بیٹھ کر آتی ہے اور وہ خانے کعبہ میں طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی چکر لگاتی ہے، سعی کرتی ہے اور پھر ملک شام چلی جاتی ہے۔ اس کو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا نہیں ہے۔ وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دن بھی دیکھا ہے اور میں نے یہ چیز بھی دیکھ لی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسرا ابن ہرمز کا خزانہ بھی لٹ گیا ہے، اس کو بھی شکست دے دی ہے، حضرت عمر نے اس کو بھی شکست دے دی ہے اور کسرا کا وہ خزانہ پورا کا پورا لٹ کر فتح ہو کر وہ مدینے چلا آیا ہے۔ میں نے کسرا ابن ہرمز کا خزانہ بھی میں نے مدینے آتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ نبی کی یہ 2 پیشین گوئیاں تو میری زندگی میں پوری ہو گئی ہیں، ایک پیشین گوئی رہ گئی ہے۔ اگر میرے بعد تم زندہ رہو گے تو تم دیکھو گے کہ لوگ سونے اور چاندی کو مٹھی میں بھر بھر کے لے جائیں گے کہ اس کی زکات دے دیں، صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی اللہ کے نبی نے، جب قیامت آئے گی تو قرب قیامت زمین سے سونا نکلے گا، چاندی نکلے گی، زمین اگل دے گی، سونا اور چاندی کو باہر پھینک دے گی، لیکن لوگ اتنے امیر اور پیسے والے ہوں گے کہ زمین پر پڑا ہوا سونا نہیں اٹھائیں گے، زمین پر پڑی ہوئی چاندی نہیں۔ جس سونے اور چاندی کے لیے آج تم اپنے ضمیروں کو بیچتے ہو، اپنی حیا کو بیچتے ہو، اپنی وفا کو بیچتے ہو، میرے بھائیوں وہ سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ شام سے ایک عورت اکیلی آتی ہے اور حج کر کے عمرہ کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے انصاف قائم کر دیا تھا، عدل قائم کر دیا تھا، انصاف کا بول بالا قائم کر دیا تھا۔ قاتل کو قتل کیا جاتا تھا، کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اگر کسی نے آنکھ پھوڑی تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جاتی تھی، کسی نے کسی کو مارا تو بدلے میں اس کو بھی مارا جاتا تھا، کسی نے کسی کا کچھ چھینا تو اس کا بھی چھین کر اس کو دیا جاتا تھا۔ عدل اور انصاف کا بول بالا ایسا قائم کیا کہ لوگوں نے لوٹے ہوئے مال جن کے لوٹے تھے ان کو واپس کر دیے۔ یہ عدل اور انصاف جہاں رہے گا امن ہوگا، امن ہوگا، امن ہوگا، اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہ امن نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یقیناً میں کہتا ہوں کہ دہشت گرد اگر کوئی داڑھی والا ہو تو اس کو پکڑو، سولی پہ لٹکاؤ، پھانسی کے تختے پہ لٹکاؤ، سزائے موت دو، یقیناً ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اگر وہ ٹیکا دھاری ہو یا مکہ مسجد پر بم بلاسٹ کا ذمہ دار ہو تو اس کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، یہی عدل کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہوگا، اور جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں امن بھی نہیں ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ نے امن کو قائم کیا ہے عدل کے ساتھ۔ عدل ایسا قائم کیا تھا کہ دنیا اش اش کر رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے عدل کیسا تھا؟ اللہ کے نبی نے جو عدل قائم کیا، اس عدل کی ایک جیتی جاگتی مثال میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آؤ، یہ عدل کی مثالیں تم نے تقریروں میں نہیں سنی ہوں گی، جلسوں میں آپ کو نہیں بتائی گئی ہوں گی، حکمرانوں کو بتاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ یہ عدل کے واقعات جب میں بتاؤں تو یہ منتری اور یہ نیتا اور یہ منسٹر سب رہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مجھے تقریر کا نمبر بعد میں دیا جاتا ہے۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مجھے سننا تو سب کی پڑتی ہے، میری نہیں سنتے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سنیں اور ان کو بتایا جائے کہ ہم ایسے عدل کے خوگر ہیں اور ایسے عدل کے قائل ہیں
ये अदल अगर कांग्रेस करेगी तो हम उसके साथ हैं, ये अदल अगर बीजेपी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये अदल अगर जेडीयू करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये अदल अगर आरजेडी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं। ये अदल हमें चाहिए और ये इंसाफ हमें चाहिए कि जो भी हो उसको बराबर की सजा मिलनी चाहिए, किसी के साथ कुछ किसी के साथ कुछ, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाले और उसमें सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के घरों पर अगर बुलडोजर चला है तो ट्रेन और उनकी पटरियों को तोड़ने वाले और किसान आंदोलन के मौके पर मेरे भाइयों जो सरकारी नुकसान हुआ था उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलता है मेरे भाइयों? हमारे साथ अन्याय क्यों होता है, हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है? हम यही तो कहते हैं हमारे साथ जो अदल करेगा हम उसके साथ हैं, और यही हम कहते हैं बिहार वालों, अच्छा और बुरा तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा अच्छा और बुरा किसमें है। कम नुकसानदेह चीज को आप बर्दाश्त कर लेना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना, यही मेरी डिमांड है और यही मेरा ऐलान है मेरे भाइयों। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, उनका गुलाम कंबर वहां बैठा हुआ है। हजरत अली के कान में एक शख्स आता है और कुछ बोलता है, देख रहे हैं आप? हजरत अली के कान में कुछ कहा उसने। हजरत अली ने कहा कि तुम इस बात को कबूल करते हो? उसने कहा जी। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अपने गुलाम कंबर से कहा जाओ इसको कोड़े लगाओ, और बता दिया इतने कोड़े लगाओ। उनके गुलाम कंबर ने कोड़े लगाए, जिसको कोड़े मारे गए, मजलूद, जिसको कोड़े पड़ते हैं उसको अरबी में कहा जाता है मजलूद। जिसको कोड़े लगाए गए वो मजलूद, वो कोड़े खाने वाला आदमी आता है और आकर हजरत अली के कान में कुछ कहता है। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को बुलाया, इधर आओ, मैंने तुमसे इतने कोड़े मारने के लिए कहा है। इस मजलूद ने शिकायत की है कि 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए हैं, 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए। कंबर ने भी अपने जुर्म का एतराफ किया, गिनती भूल गया, भूल चूक हो गई, और मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद 3 कोड़े इसको ज्यादा लग गए हैं। हजरत अली ने उस मजलूद से कहा, जिसको 3 कोड़े ज्यादा लग गए थे, अब उससे कहा अपने हाथ में कोड़ा लो, और इस कंबर से अपने गुलाम से कहा तुम खड़े हो जाओ, और कहा कि जो 3 कोड़े इसने तुम्हें ज्यादा मारे, तुम भी इससे अपना बदला ले लो, तुम भी इससे अपना इंतकाम ले लो। उस मजलूद ने 3 कोड़े हजरत अली के गुलाम को मारे। पूरे मजमे में भरी अदालत ये मंजर देख रही थी। हजरत अली ने अपने गुलाम को भी 3 कोड़े पड़वाए, जबकि कोड़े खाने वाला आदमी मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया था कि मैंने ऐसा किया। हजरत अली ने कहा जाओ इतने कोड़े मारो, उसने 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। हजरत अली से उसने कहा मुझे 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। हजरत अली ने उससे पूछा कंबर से क्या ये सही है? कहा हाँ 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। तो अब 3 कोड़े खाने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ, और उस गैर मुस्लिम मजलूद के हाथ में कोड़ा देकर अपने मुसलमान गुलाम कंबर को कोड़े पड़वाए। आओ ये आईना दिखाओ, ये देश का चौकीदार भी देखे, ये देश का गृह मंत्री भी देखे, ये देश के वीआईपी कल्चर के लोग भी देखें, और ये आईना लालू और तेजस्वी भी देखे, और ये आईना नीतीश कुमार जी भी देखें। हमें ऐसे इंसाफ की जरूरत है, ऐसा अदल जो भी हमारे साथ करेगा हम मुसलमानों के वोट का वो हकदार होगा। हमें ऐसा इंसाफ चाहिए। हमें नहीं मालूम कि तुम कौन हो, हम ये चाहते हैं कि हमें
सोतेला व्यवहार हमारे साथ न किया जाए, हमारे साथ गुस्ताखी न की जाए, हमें भारत का बराबर का नागरिक समझा जाए, हमें बराबर का हिस्सेदार भी समझा जाए, और जो हमारे साथ हक और इंसाफ की बात करेगा हम उसको अपना वोट देंगे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मनी अगर अपने हाल और चाल से दिखाओगे तो हम इतने अंधे भी नहीं है कि हम उसको समझते नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने हमें आंखें भी दी हैं और वोट कहां देना है उसके लिए हमें दिमाग भी दिया है। इसलिए हम आंखों से देखेंगे भी और दिमाग से हम काम भी लेंगे। इसलिए सुनते चलिए, हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को भी कोड़े लगवाए। कभी कभी आपने देखा होगा भीड़ में पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। काजी शुरह की अदालत है, एक मुकदमे की सुनवाई है, उसमें गैर मुस्लिमों की भीड़ लगी हुई है, मुसलमानों की भी भीड़ लगी हुई है। और काजी शुरह जानते हो कौन काजी हैं? काजी शुरह वो है जिन्होंने अपने बेटे तक को सजा दी थी, अपने बेटे के खिलाफ भी सजा सुनाई थी। काजी शुरह वो है कि जब इनका बेटा मदरसे में पढ़ता था तो मदरसे के टीचर ने शिकायत की कि आपके बेटे ने किसी नाई से, हज्जाम से, बार्बर से बाल कटवाए और असर की नमाज का वक्त करीब था। जब वो बाल कटवा कर वापस आया तो असर की नमाज की जमात छूट चुकी थी। अगरचे उसने बाद में नमाज पढ़ ली लेकिन जमात छोड़ दी। तो काजी शुरह ने एक मोटा डंडा भेजा था और कहा था कि यह मुकदमा मेरी अदालत में आया है, इसलिए यह डंडा मैं भेज रहा हूं। इस लकड़ी से मेरे बेटे को इतना मारो कि यह लकड़ी जब तक टूटकर 3 हिस्सों में न बढ़ जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े न हो जाएं, तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो और उसको बताओ कि तुमने ऐसे तंग वक्त में नमाज बाल क्यों कटवाए, जब नमाज से असर का वक्त करीब था, असर की नमाज पढ़ने के बाद भी जा सकते थे, तुम्हारी जमात क्यों छूटी? मेरे भाइयों, ये वो काजी शुरह हैं जिन्होंने अदल और इंसाफ अपने बेटे के साथ भी किया था। इनकी एक अदालत में एक फैसले के दिन गैर मुस्लिम और मुसलमानों की भीड़ लगी हुई है, लोग देखना चाहते हैं। उसी भीड़ के अंदर दरबान ने, जो काजी शुरह का दरबान था, आजकल भी अदालत में लोग कहते हैं ना, जो लकड़ी पकड़े लिए खड़े रहते हैं और कहते हैं फला हाजिर हो, आओ तुम्हारा मुकदमा है। हमसे ज्यादा कोर्ट कचहरी आपने तो शायद नहीं देखी होगी, ना समझी होगी। तो मेरे भाइयों, आज भी कोर्ट और कचहरियों में लोग रहते हैं, जो जज के बिल्कुल करीब बैठता है, वो उसको उर्दू में दरबान कहा जाता है। दरबान, मेरे भाइयों, काजी शुरह को लोग घेर रहे थे तो दरबान ने एक कोड़ा मार दिया। एक को मारेंगे तो सब भाग जाएंगे, एक गैर मुस्लिम को कोड़ा लग गया। एक कोड़ा जैसे ही पड़ा, भीड़ तितर बितर हो गई, इधर उधर हो गई, लेकिन जिसको कोड़ा पड़ा वो वहीं खड़ा हो गया। काजी शुरह ने कहा कि भीड़ इधर उधर चली गई, तुम क्यों खड़े हो? उसने कहा, काजी साहब, आपकी अदालत में अभी अभी मेरा एक केस हम दर्ज करना चाहते हैं। तो क्या अभी अभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आपके दरबान ने कोड़ा मारा और वो पूरी भीड़ में ये कोड़ा मुझे लगा है? तो आपका दरबान ये भी कह सकता था कि मजमा है, भीड़ है, इधर उधर हो जाओ। पहले ऐलान करना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए। भीड़ को भगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन डायरेक्ट कोड़ा मार दिया गया। न कोई इंफॉर्मेशन दी गई, न ये कहा गया कि बैठ जाओ या खामोश हो जाओ या इधर अदालत से चले जाओ। इस तरीके की कोई आवाज नहीं लगाई। कोड़ा उठाया और कोड़ा डायरेक्ट मारा और वो कोड़ा मुझे लगा है। मुझे इंतकाम चाहिए, मुझे बदला चाहिए। काजी शुरह ने अपने दरबान को देखा, फरमाया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, कटघरे में चलो। दरबान को कटघरे में खड़ा किया गया। पूछा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? दरबान ने कहा, आपकी तरफ लोग बढ़ रहे थे, भीड़ को तितर बितर करने के लिए मैंने कोड़ा मारा, एक ही कोड़ा मारा जो इसको लग गया। कहा, क्या तुम इस कोड़े मारने का एतराफ करते हो? कहा, मैंने ये कोड़ा मारा है। कहा, अब तुम इधर आ जाओ।
مجمع میں اپنے دربان کو کھڑا کر دیا اور اس شکایت کرنے والے یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا. کہا اس دربان نے تمہیں جتنی زور سے کوڑا مارا ہے ایک کوڑا تم بھی اس کو مارو. لہذا اس یہودی نے کوڑا اس دربان کو بھی مارا اور پورے مجمع نے یہ عدل دیکھا, یہ انصاف دیکھا. تو جب ایک یہودی اور قاضی کے دربان میں دربان کو مار رہا ہے, قاضی کے دربار میں دربان کو کوڑا مار رہا ہے اور قاضی خود یہ فیصلہ سنا رہا ہے, یہ عدل دیکھیں گے تو امن کیوں نہیں ہوگا؟ ایسی جگہ پر امن تھا, ایسی جگہ پر انصاف تھا, ایسی جگہ پر خونریزی نہیں تھی. آج عدل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑتی ہے کہ اگر منی پور کے معاملے پر آپ نہیں بولیں گے تو ہم ایکشن لیں گے. غور کیجئے میرے بھائیوں, جو کام حکومتوں کا تھا, جو کام گورنمنٹ کا تھا, جو کام سرکاروں کا تھا, آج وہ کام سپریم کورٹ کو کرنا پڑ رہا ہے اور یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کریں گے. یہ تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں ہم پہنچ گئے ہیں. خود چیف منسٹر کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں, ایک نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں, پانی ان کے ہاتھ میں ہے, کسی نے دیکھا نہیں اور ایک آدمی آواز لگاتے ہوئے آ گیا, امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین. اس کو پتا ہی نہیں کہ حضرت عمر پیشاب کر رہے ہیں. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے تو میں چلاؤں گا تھوڑی, میں یہ کہوں گا کہ وہ پیشاب کر کے ڈراؤ, لیکن اس کو معلوم ہی نہیں. وہ نکلا اور کہتا امیر المومنین, آئین امیر المومنین, امیر المومنین کہاں ہے, امیر المومنین, امیر المومنین. حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا, کم بخت میں تو پیشاب کر رہا ہوں, یہ کون ہے چلا رہا؟ آئے, کون چلا رہا تھا؟ کہ امیر المومنین. میں گئے اور ایک تھپڑ دیا. کیا ہے؟ بس اتنا ہی تھا. وہ اپنی شکایت بھول گیا. اس نے کہا امیر المومنین, مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ استنجا کر رہے ہیں, آپ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں چیختا نہیں, چلاتا نہیں. بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے زور سے چیخنا پڑا, چلانا پڑا. آپ وہاں سے آئے اور بھرے مجمع میں سب کے سامنے آپ نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا ہے. آپ امیر المومنین ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا غور کریں. آپ نے مجھے ناجائز تھپڑ تو نہیں مارا ہے, آپ نے مجھے تھپڑ مار کر کوئی غلطی تو نہیں کی, آپ اتنا سوچ لیجئے گا بس. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم کو پتہ نہیں تھا؟ کہا نہیں. کہا ادھر آؤ. کون ہے؟ چیف منسٹر. کون ہے؟ امیر المومنین. کون ہے؟ سنو, 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو وہ کون ہے؟ بہار کا چیف منسٹر نہیں, جھارکھنڈ کا نہیں, بنگال کا نہیں, یو پی کا نہیں. 22 لاکھ مربع میل. سعودی بھی اس کے انڈر میں, شام بھی اس کے انڈر میں, عراق بھی اس کے انڈر میں, ایران بھی اس کے انڈر میں, اردن بھی اس کے انڈر میں, آذربائیجان بھی اس کے انڈر میں, مصر بھی اس کے انڈر میں, کویت بھی اس کے انڈر میں, اسرائیل اور فلسطین بھی اس کے انڈر میں. غور کیجئے, یہ سارے ملک اس کے انڈر میں. اتنی بڑی حکومت کا مالک, اتنی بڑی حکومت کا مالک, اور کیا کر رہا ہے؟ ادھر آؤ. عمر فاروق کا یہ گال تمہارے سامنے حاضر ہے. آئے بدوی, آئے دیہاتی, میں نے انجانے میں, لا علمی میں, غصے میں نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مار دیا ہے.
तुम भरे मजमे में सबके सामने अपना इंतकाम ले लो, और जितनी जोर से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है तुम मुझे भी थप्पड़ मारो। ये अपने आप को पेश कर रहा है, अपने आप को। यहां तो ट्विटर पे कोई लिख दे तो जेल की सलाखों में, यहां कोई झूठ भी कह दे तो जमानत नहीं होती। कहा मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं सबके सामने। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन सॉरी, मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगा, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप इतना मान लें कि आपसे गलती हुई है। हजरत उमर फारूक ने भरे मजमे में कहा ये मेरी गलती है, मैं समझ नहीं सका, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैंने सोचा शायद तुमने देख लिया था मुझे पेशाब करते हुए और फिर तुम चिल्ला रहे हो, यानी मेरे पेशाब करने का भी, फारिग होने का भी इंतजार नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं। उसने कहा मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन ने ठीक है अब तुम मुझे इंतकाम लो, मेरा बदला लो तुम अपना। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मुझसे माफी मांग ली, आपने अपनी गलती का इतराफ कर लिया, मैंने आपको माफ कर दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि देखो मैं कयामत के दिन तुम्हें इसका बदला नहीं दे सकता, जो कुछ भी लेन देन करना हो, अगर इस थप्पड़ के बदले में कुछ माल कुछ चीजें चाहिए तो वो भी बोलो। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कोई बदला नहीं लूंगा, मैं आपको दिल से माफ कर रहा हूं। मैं अमीरुल मोमिनीन है, मैं आपको कैसे थप्पड़ मारूं, मैं दिल से आपको माफ कर रहा हूं। आपने बस ये स्वीकार कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे गलती हो गई है। हजरत उमर फारूक ने अपने आप को पेश किया, तब अदल कायम था, तब इंसाफ कायम था, तब कोई किसी की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने की जुर्रत नहीं करता था। आपको मालूम है मुल्क शाम या मिस्र के गवर्नर ने अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मारा था। हजरत उमर फारूक जब मिस्र गए तो उस 12 साल के उस बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने शिकायत कर दी थी, अमीरुल मोमिनीन इंसाफ कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा अमर इब्न आस जो मुल्क शाम का गवर्नर है, इसके बेटे ने मुझे कोड़ा मारा है, इसलिए कि मेरा घोड़ा इसके घोड़े से आगे निकल गया था। यह मुकाबला कर रहा था कि देखे कौन आगे निकलेगा। हम दोनों मुकाबला कर रहे थे, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, इसका घोड़ा पीछे रह गया, इसने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया है। और जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत गवर्नर से करूंगा तो उसने, इनके बेटे ने कहा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इस गवर्नर का बेटा हूं। आजकल यही तो होता है ना, जो बड़े लोगों के बेटे हैं वो, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक की आंखें उसी वक्त लाल हो गई और फरमाया या अमर इब्न आस, अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है, तुमने अपनी आवाम को गुलाम कैसे बना लिया? हजरत अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे नहीं मालूम, इस बच्चे ने मेरी अदालत में कोई मुकदमा ही दायर नहीं किया, अगर ये मुकदमा मेरे पास आया होता तो मैं जरूर इंतकाम दिलवाता। आपने कहा नहीं, अब हजरत उमर फारूक की अदालत में मुकदमा आ गया है, आपने कहा है उस बच्चे से डराओ। यहूदी बच्चे को खड़ा किया और अमर इब्न आस के बच्चे से पूछा क्या ये सही कह रहा है? उसने अपने जुर्म का इकबाल किया कि हाँ, इसका घोड़ा आगे निकल गया था, मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया। उस यहूदी बच्चे से कहा कि एक थप्पड़ इसके चेहरे पर मारो, गवर्नर के बेटे पर थप्पड़ मारो। यहूदी बच्चा, शाम के अंदर हुकूमत हमारी मुस्लिम हुकूमत, गवर्नर अमर इब्न आस, यहूदी बच्चे के साथ इंसाफ। गौर कीजिए इंसाफ कैसा, यहूदी बच्चे से कह रहे हैं कि अमर इब्न आस के बेटे को कोड़ा मारो। अमर इब्न आस के बेटे को उस यहूदी लड़के ने कोड़ा मारा। फिर जल्लाद से कहा इधर आओ, अपने गुलाम से कहा कि तुम एक थप्पड़ अमर इब्न आस को मारो। अमर इब्न आस ने कहा
अमीरुल मोमिनीन मेरी गलती क्या है? जिसने कोड़ा मारा उसको कोड़ा मार दिया गया, जिसने थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया। अब मुझे क्यों कोड़ा मारा जा रहा है? आमर इब्न आस कहा पहले कोड़ा खाओ। हजरत उमर फारूक के खादिम ने एक थप्पड़ हजरत आमर इब्न आस को लगाया, गवर्नर को लगाया, और हजरत उमर फारूक ने अब इसका रीजन बताया। आए आमर इब्न आस, ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा गया क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है। अगर तुमने अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो वो किसी यहूदी बच्चे को थप्पड़ नहीं मारता, और थप्पड़ मारने के बाद ये नहीं कहता मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं आमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिगड़े हुए और ये बाप की बिगड़ी हुई औलादें कहती हैं ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपनी औलाद की सही तरबियत करोगे, सही तरबियत अपनी औलाद को दोगे। ये आदलो इंसाफ था मेरे भाइयों, ये न्याय था, इसलिए अमन कायम था। इसलिए मुल्क शाम से एक औरत अकेली आती है और आज भी खाने काबा का तवाफ करती है, उम्रा करती है, सही करती है और चली जाती है। ये उसी अमन और अमान का नतीजा है कि सऊदी अरब की सरजमीन पर आज भी अगर 10 रियाल का नोट भी पड़ा हो तो कोई उठाने वाला नहीं होता, चोरी करने की किसी की जुर्रत नहीं होती, रेप और बलात्कार का निशान नहीं पाया जाता है, वहां छूत-छात नहीं है, वहां जात और बिरादरी में बटे हुए लोग नहीं हैं, वहां आज भी अमन है, आज भी अदल है, आज भी इंसाफ का बोलबाला है। यह अलग बात है कि वेस्टर्न कल्चर और मगरिबी तहजीब ने अब उधर भी कुछ जड़ें जमा ली हैं अपनी, मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हम यही चाहते हैं आपसे, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, जो हमें हमारा हक देगा हम उसके हैं। हमने आपका काफी वक्त लिया है मेरे भाइयों, 11:15 से बोलते हुए 12:30 तक बजने वाले हैं। अब मेरे अंदर वह हिम्मत नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए मिसबाहुद्दीन साहब की आवाज पर यहां तक चला आया और मैं इस कंडीशन में आया कि मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं उनको लखनऊ में छोड़कर मैं सीधे यहां चला आया और मुझे सुबह फौरन फ्लाइट पकड़ के लखनऊ जाकर अभी उनकी खिदमत करना है, इसलिए कि दुनिया में बाप और मां से बड़ी कोई नियामत नहीं है, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है और हमारी तालीम और तरबियत करके मुझे इस लायक बनाया है। अब ये मौका है एक बेटे को उनका हक अदा करने का, हक अदा करने का नहीं, अपने गुनाह को कुछ माफ कराने का, क्योंकि हक तो जिंदगी भर नहीं अदा हो सकता है, सारी जिंदगी हम सब कुछ कर दें फिर भी हक अदा नहीं हो सकता है। हजरत उमर फारूक से जब किसी ने कहा था कि मैंने अपनी बूढ़ी मां को तबाह कराया, अंधी लंगड़ी लूली, इसका पेशाब और पायखाना मैं साफ करता हूं, क्या अब भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? तो हजरत उमर ने कहा तेरी मां जब तुझे पैदा कर रही थी और उसे जो तकलीफ हो रही थी और तकलीफ से तेरी मां जब चीख रही थी आह, तूने तो अभी अपनी मां की उस आह का भी हक अदा नहीं किया है, तो पूरी जिंदगी का क्या हक अदा करेगा? तो मां बाप का कोई पूरी जिंदगी भी खिदमत करे तो हक अदा नहीं कर सकता है। ये मौका मिल रहा है मुझे अपने बूढ़े मां बाप की खिदमत करने का, तो हम इसको जाय नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए हमें फौरन निकलना है। मेरे भाइयों, जहां हम दुआ कर रहे हैं सबके लिए, अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला और आजला का फरमा, वही हम अपने बाप के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे वालिद मोहतरम को भी शिफाए कामिला और आजला का फरमा। जो दवाएं चल रही है अल्लाह उनमें सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। अल्लाह हमें ऐसी हुकूमत और ऐसी सरकार हमें अता फरमा जो हमें अदल दे, जो हमें इंसाफ दे, जो हमारे प्रदेश में बिहार में अमन कायम कर सके, जो शांति कायम कर सके और हमें हमारे हक दे सके, हमें सोतेला ना समझे, हमें भी इस देश और इस मुल्क का हिस्सेदार समझे और हमें अपने इस मुल्क का नागरिक समझे। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो लोग तेरी रहमत को जाग चुके हैं उनको करवर करवर चैन और सुकून राहत नसीब फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं चलेगा। अब यहां अक्लमंदी क्या कहती है, यहां दानिशमंदी क्या कहती है, यहां हिकमत क्या कहती है? यहां हिकमत कहती है
کہ ہاتھ کٹا کر اپنی جان بچا لو. ہاتھ کٹ جائے گا جان سلامت رہے گی، کم سے کم اپنے بیوی بچوں کا منہ تو دیکھتے رہو گے، کم سے کم اپنے بیوی بچوں کے پاس تو رہو گے، کم سے کم تمہاری بیوی اپنے ہاتھ سے تمہیں کھانا تو کھلا دے گی، کم سے کم تم اپنے بچوں کو پیار تو دے سکو گے. یہاں عقل مندی یہ کہتی ہے ہاتھ بھی پیارا جان بھی پیاری، لیکن قربانی دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو تم ہاتھ دے دو اور جان بچا لو. ہاتھ دے کر جان بچانے کی قربانی، ہاتھ دے دو جان بچا لو، یہ قربانی دے دو گے تو یہی حکمت ہے، یہی دانش مندی ہے. میرے بھائیوں، آپ کو بھی انتخاب کے موقع پر اور الیکشن کے موقع پر یہی حکمت دیکھنا ہے، یہی دانش مندی دیکھنا ہے. جرجی صاحب، حل تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہو، حل میرے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں. ہم بھروسہ کریں تو کس پہ کریں؟ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. بس آپ کو یہ دیکھنا ہے نقصان کس میں کم ہے اور زیادہ نقصان کس میں ہے. یہ یاد رکھیے، آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے، چاہے کتنے لوگ دعوے کریں، چاہے وہ دینی اسٹیج پر ہی دعوے کیوں نہ ہو رہے ہوں، چاہے وہ اسلامک اسٹیج پر ہی دعوے کیوں نہ ہو رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے دعوے کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے. آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے. بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کم نقصان دہ کون ہے، سب سے کم نقصان کس سے ہے. جو سب سے کم نقصان دہ ہو اسی سے ہاتھ ملانا پڑے گا، کیونکہ بڑے نقصان سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں. جیسے جان جانا بڑا نقصان ہے، ہاتھ جانا چھوٹا نقصان ہے. ہاتھ کٹا دو جان بچا لو. گھڑی جانا چھوٹا نقصان ہے، ہاتھ کا جانا بڑا نقصان ہے، تو گھڑی دے کر ہاتھ بچا لو. یہ عقل مندی اور دانش مندی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بالکل اس وقت یہی کنڈیشن ہے آپ کی. مسلمانوں، آئے سیمانچل کے رہنے والوں، آئے کشن گنج کے علاقے کے رہنے والوں، آپ کے سامنے مختلف پارٹیاں آئیں گی. 2024 آپ کے سامنے قریب ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے من لبھاؤنے وعدے کیے جائیں گے. میں آپ کو سچائی کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ عقل مندی اور دانش مندی کا کام آپ کا ہونا چاہیے. یا آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کی بیوی کی ڈلیوری ہو رہی ہے، اس کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ درد ذہن میں مبتلا ہے، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے بچے میں یا آپ کی بیوی میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں. آپ جلدی سے فیصلہ کیجئے کہ بیوی کو بچایا جائے یا بچے کو بچایا جائے. بچے کا جانا بھی نقصان دہ، بیوی کو بچانا بھی ضروری. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بھی بچ جائے اور بیوی بھی بچ جائے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ٹائم کم ہے، 10 منٹ کے اندر فیصلہ کرو کہ بچے کو بچایا جائے یا پھر اس کی ماں کو بچایا جائے. یہاں ہم اسی کنڈیشن کے اندر ہیں. ایک طرف زیادہ نقصان دہ لوگ ہیں، ایک طرف کم نقصان دہ لوگ ہیں. میرے بھائیوں، ایسے موقع پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے. بچے کی ماں کو بچانا ضروری ہے. اگر بچے کی ماں بچ گئی تو بچے اور بھی بعد میں آ جائیں گے. جب ماں رہے گی تو بچے اور بھی پیدا ہو جائیں گے، لیکن اگر ماں ہی نہیں رہی تو بچے پھر کیسے ہوں گے؟ لہذا ماں اور بچے میں سے جب کسی ایک کو بچانے کی نوبت آ رہی ہے تو ماں کو بچا لیا جائے، اور بچہ جا رہا ہے تو جانے دیا جائے. مسلمانوں، سیمانچل کے رہنے والوں، کشن گنج کی سرزمین سے قدم پر قدم رکھنے والوں، یاد رکھنا تمہارا زیادہ نقصان کس میں اور کم نقصان کس میں ہے ہم سے بہتر تم اچھی طریقے سے جانتے ہو. ہم نے اتر پردیش کے اندر ہونے والے چناؤ میں بھگتا ہے. ہم نے دیکھا ہے 1,000 اور 500 ووٹوں سے ہم سیٹیں ہارے ہیں. جس کا ذمہ دار کون ہے یہ سب ہمیں معلوم ہے، سب ہم جانتے ہیں. نہ یہ دن آج ہمیں دیکھنا پڑتے،
نہ ہمارے ووٹ کرتے، نہ آج ہمارے خونوں سے اس طریقے سے ہولیاں کھیلی جاتی کہ جس کا چاہا آپ نے مرڈر کر دیا اور جس کا چاہ انکاؤنٹر کر دیا، جس کا چاہ گھر بلڈوزر سے جلا دیا اور چڑھا دیا اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر۔ میرے بھائیوں، آج ایسے دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتے۔ اگر یہ یو پی کے اندر ہم مسلمانوں کے ساتھ، ایک طبقے کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس حالت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ مسلمان اس حالت کے ذمہ دار ہیں، ہم خود مسلمان ہو کر اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمان عقل سے کام نہیں لے پاتا اس موقع پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، بیاپاری پریشان، مزدور پریشان، لیبر پریشان، مہنگائی اتنی، آپ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے قصیدے اب بھی گائے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے اندھ بھکت ملیں گے جو کہتے ہیں ٹماٹر 1000 روپے کلو ہو جائے تب بھی خرید لیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ پیٹرول 2000 روپے کلو ہو جائے تب بھی خرید لیں گے۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتفاق دیکھیے، اتحاد دیکھیے، لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہمارے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے، جذبات میں آ کر ہم بہتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں جذبات سے نہیں عقل و شعور سے کام لینا ہے، عقل و شعور سے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے۔ آئیے ہم دکھائیں کہ ہم کون سی قربانی دیے ہیں اسلام کے لیے۔ مجھے بتائیے آپ، اسلام تو نام ہی ہے قربانی دینے کا۔ جب ہاتھ دے کر جان بچانا ضروری ہے، ہاتھ دے دو لیکن جان بچا لو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بچوں کو کٹوا لو، اپنی بیوی کو اگر مرتی ہے تو مر جانے دو، لیکن اسلام رخصت نہ ہونے پائے، اسلام تمہارے جسموں سے نہ نکلنے پائے، اسلام تم سے رخصت نہ ہونے پائے۔ اسلام کو بچاؤ، اس لیے کہ اسلام دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ میرے پیارے ساتھیوں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، لیکن اسلام کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ کیا بار بار وہ واقعات آپ کے سامنے آئیں گے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم؟ یہ وہی سمیہ تھی، وہی سمیہ جب ابو جہل کو، ابو لہب کو اور کافرین مکہ کو پتا چلا کہ سمیہ نے محمد کے دین کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، تو پکڑ کے لایا گیا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور ابو جہل نے کہا سنا ہے سمیہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ذرا اس طرف متوجہ ہوئیے اور پھر دیکھیے کہ اسلام کو نہیں جانے دیا، جان چلی گئی اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن اسلام کو نہیں جانے دیا۔ سمیہ نے کہا ہاں اے ابو جہل، جب تو نے سن ہی لیا ہے تو اب کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے، ہاں میں نے محمد کے دین کو مان لیا ہے، ہاں میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ سمیہ سے کہا اسلام چھوڑ دو، سمیہ سے کہا کہ اسلام چھوڑ دو۔ سمیہ نے کہا واہ، اسلام چھوڑ دو؟ جواب کیا تھا؟ ہاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ اس نے ڈرایا۔ آج کل کی طرح موب لنچنگ میں پھنسنے والے مسلمان نہیں تھے وہ، کہ دو چار ڈنڈے مار دیں اور ان سے کہا جائے کہو جے شری رام، تو بیچارے مارے ڈر کے نام نعرہ جے شری رام نعرہ لگا دیں۔ آج کل کی طرح ایمان نہیں تھا ان کا۔ کہا نہیں چھوڑے گی اسلام، کہا نہیں، باندھ دیا، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے، اوپر سے کپڑا پھاڑ دیا، نیچے سے بھی کپڑا پھاڑ دیا۔ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، اور سنو مسلمانوں، سیاسی اور راجنیتی باتیں آپ نے بہت سن لی ہیں، سنیے۔ وہی سمیہ جس کا کپڑا پھاڑ دیا گیا،
جس کو برہنہ کر دیا گیا. ابو جہل نے نیزہ اٹھایا, دھار دار نیزہ اٹھایا, اور وہ نیزہ